برزل پاس میں برفانی تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 اہلکار شہید. کیپٹن عصمت کی سربراہی میں ٹیم برف ہٹانے کے کام میں مصروف تھی. رات 2 بجے کلیئرنس آپریشن کے دوران ٹیم برفانی تودے کی زد میں آئی. ISPR کا کہنا ہے آپریشن کے دوران 4 افراد ملبے تلے دب گئے تھے جنہیں نکال لیا گیا. شہداء نے دشوار گزار اور انتہائی سخت موسم میں فرائض کی انجام دہی کے دوران جان قربان کی. امریکہ کا وینزویلا پر حملہ دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. امریکی صدر نے حملے کی تصدیق کر دی. بتایا صدر نکولس مادورو کو اہلیہ سمیت گرفتار کر کے ملک سے منتقل کر دیا. نائب وزیر اعظم کا UAE کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید سے رابطہ. خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. کہا مکالمہ اور سفارتکاری کے نتیجے میں زمینی حقائق میں بہتری آئی. اور پاک فضائیہ کا جدید ترین تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ. تیمور ایئر لانچ کروز میزائل زمینی و سمندری اہداف کو 600 کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتا ہے. کراچی میں مائی کراچی روڈ سے ملنے والی 4 لاشوں کی شناخت ہو گئی. خاتون کی شناخت انیلا کے نام سے ہوئی. لاشیں بچوں کی ہیں. خاتون طلاق یافتہ تھی. بہن نے شناخت کیا. تینوں بچے سابق شوہر سے تھے. پولیس کے مطابق سابق شوہر مختار علی مرکزی ملزم اور مفرور ہے. روس، ایران، کیوبا، کولمبیا کی وینزویلا پر حملے کی مذمت. کیوبا کے صدر نے کہا یہ پورے لاطینی امریکہ پر حملہ ہے. کولمبیا کے صدر نے کہا وینزویلا کی پارلیمنٹ کو نشانہ بنانے پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جائے. کولمبین صدر پیٹرو نے وینزویلا میں امریکی حملوں کو مقامات کی فہرست جاری کر دی. کراکس میں قانون ساز اسمبلی کی عمارت پر بمباری کی گئی. لا کارلوتا ایئر بیس کو بمباری کے بعد غیر فعال کر دیا گیا. فورٹ ایٹیونا وینزویلا کا مرکزی فوجی کمپلیکس بمباری کا نشانہ بنا. ایل ہیٹیلو کے ایک ہوائی اڈے پر بھی حملہ کیا گیا. بمباری کے بعد کراکس کے بڑے حصے کو بجلی کی فراہمی بند ہو گئی. امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو وینزویلا کا سفر کرنے سے روک دیا. پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات کو مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے. علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی مداخلت حقیقت ہے. کلبھوشن یادو پاکستان کے خلاف ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے. سنتاس معاہدہ نیک نیتی سے بھاری قیمت ادا کر کے طے پایا تھا. اس کی یک طرفہ خلاف ورزی سے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچے گا. پاکستان معاہدے کے تحت جائز حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا. UAE کے شاہی خاندان کی اہم شخصیت شیخ احمد بن خلیفہ سعید المکتوم کی کراچی آمد. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا. شیخ احمد بن خلیفہ سعید المکتوم پاکستان میں چند روز قیام کے دوران اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے. وزیر بلدیات ناصر شاہ کہتے ہیں سندھ میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں. UAE اور پاکستان آئرن برادرز ہیں. ہر مشکل میں ساتھ کھڑے ہیں. سہیل آفریدی کو سیکیورٹی بھی دیں گے اور پروٹوکول بھی. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہمارے مہمان ہوں گے. اگر وہ سندھ اسمبلی آنا چاہیں تو خوش آمدید کہیں گے. کھانے اور چائے کی دعوت دیں گے. بھرپور مہمان نوازی کی جائے گی. KP حکام نے کہا سیکیورٹی نہیں چاہیے لیکن ہم بھرپور سیکیورٹی دیں گے. پرامن احتجاج کرنا سب کا آئینی حق ہے. ہم تنگ نہیں کریں گے. ہماری درخواست ہوگی کوئی پرتشدد احتجاج یا بدنظمی نہ کی جائے. مرتضی وہاب نے کہا سہیل آفریدی عوامی نمائندے ہیں. کراچی آئیں گے تو انہیں اجرک پہنائیں گے اور حسن علی ہوتی مارکیٹ میں برگر بھی کھلائیں گے. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے. گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بھی دیا. ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساتھ متاثر کرنے کے کیس میں وارنٹ عدم حاضری پر جاری کیے گئے. سماعت 17 جنوری تک ملتوی. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا سیاست دانوں، وکلا اور دانشوروں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ. رواں ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے لیے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے رابطے شروع کر دیے. فواد چودھری کہتے ہیں کانفرنس کا مقصد سیاسی ایشوز پر قومی جماعتوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے. ہم نے ذاتی مفادات پس پش ڈال کر قومی فریضے کو ترجیح بنایا ہے.
گورنر خیبر پختونخوا کے عہدے کے لیے 10 سے 12 امیدواروں کی اہم شخصیت سے ملاقات کرنے اور انٹرویوز دینے والوں میں پی ٹی آئی رہنما بھی شامل. دیگر شخصیات میں سابق ججز، بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، چند سیاستدان جن میں آفتاب شیرپاؤ بھی تھے. ایم کیو ایم نے کراچی بچاؤ مہم شروع کر دی. فاروق ستار نے پریس کانفرنس میں کہا پاکستان بچانا ہے تو پہلے کراچی کو بچانا ہوگا. مہم کے لیے سیاسی و مذہبی جماعتوں سے رابطے کیے جائیں گے. صنعت کاروں، مختلف ایسوسی ایشنز اور تاجر برادری سے بھی بات کریں گے. تمام سٹیک ہولڈرز کو کراچی بچاؤ مہم میں شامل کیا جائے گا. کراچی میں تباہال سڑکیں، کھلے مین ہول، تیز رفتار ہیوی ٹریفک اور پانی کے مسائل ہیں. ہماری پالیسی بالکل واضح ہے. 23 اگست 2016 کو جو فیصلہ کیا وہی ہمارا جواب ہے. صرف ایم کیو ایم پاکستان ہے، کوئی امریکہ، جاپان یا لندن نہیں. تعصب کی آڑ میں کراچی کو نظر انداز کیا جاتا رہا. بلاول بھٹو کی جانب سے کمان سنبھالنے کے بعد بہتری آئی. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں رواں سال کراچی میں 46 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. ترقیاتی کام ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. نعمت اللہ خان اور مصطفیٰ کمال کے دور میں اثاثے بیچے گئے. ہندو انتہا پسندوں نے بھارت کی اقلیتوں پر زمین تنگ کر دی. بی جے پی کے جنونی رہنما مسیحی برادری پر بھی مظالم ڈھانے میں مصروف. امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت کا بدنما چہرہ دکھا دیا. لکھا کرسمس پر ہر اس بھارتی ریاست میں مسیحیوں پر حملے ہوئے جہاں مودی کی بی جے پی حکمران. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں. ہندوتوا کی سوچ اور انتہا پسندی عالمی برادری کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے. کھیلداس کوہستانی نے کہا مودی راج میں بھارت میں نفرت کو پروان چڑھایا گیا. بھارت میں مسلمانوں، مسیحی برادری اور سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے شرمناک ہے. پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے کہا پاکستان میں ہر طرف کرسمس منایا گیا جبکہ بھارت میں مسیحی برادری کو روکا گیا. مہنگائی کے خلاف ایران میں 7 روز سے پرتشدد احتجاج. اموات کی تعداد 8 ہو گئی، متعدد افراد زخمی. اقوام متحدہ کا مظاہرین کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار. اقوام متحدہ کا کہنا ہے ایران اظہار رائے کی آزادی، پرامن اجتماع کے حقوق کا احترام کرے. صدر آصف علی زرداری نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل کی منظوری دے دی. ترمیم کے تحت اب معاوضہ صرف نقد رقم کی صورت میں نہیں بلکہ زمین یا دیگر شکلوں میں بھی ادا کیا جا سکے گا. ڈپٹی کمشنر زمین اور بلڈنگز کے لیے الگ الگ کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے کے مجاز ہوں گے. کام کیا. پاکستان اور امریکہ دنیا کے 5 بڑے ملکوں میں شامل ہیں. دنیا کی 2 بڑی آبادیوں میں قریبی اور اچھے تعلقات وقت کی ضرورت ہے. ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ اینجلینا جولی کا رفح کراسنگ کے مصری حصے کا دورہ. ہلال احمر کے ارکان اور امداد لے جانے والے ٹرک ڈرائیور سے ملاقات. اسپتال کا بھی دورہ کیا. غزہ سے آئے زیر علاج فلسطینیوں کی عیادت کی. غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری. گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں 2 فلسطینی شہید. شدید سردی نے غزہ والوں کی مشکلات بڑھا دی. خیموں اور پناہ گاہوں میں موجود فلسطینی امداد سے منتظر. میکسیکو میں 6.5 شدت کا زلزلہ. عمارتیں لرز اٹھی. 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی. میکسیکو کی صدر کی ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ اینجلینا جولی کا رفح کراسنگ کے مصری حصے کا دورہ. ہلال احمر کے ارکان اور امداد لے جانے والے ٹرک ڈرائیور سے ملاقات. اسپتال کا بھی دورہ کیا. غزہ سے آئے زیر علاج فلسطینیوں کی عیادت کی. غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری. گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں 2 فلسطینی شہید. شدید سردی نے غزہ والوں کی مشکلات بڑھا دی. خیموں اور پناہ گاہوں میں موجود فلسطینی امداد سے منتظر. میکسیکو میں 6.5 شدت کا زلزلہ. عمارتیں لرز اٹھی. 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی. میکسیکو کی صدر کی پریس کانفرنس کے دوران اچانک الارم بج اٹھا جس کے بعد تمام لوگ عمارت سے باہر چلے گئے. زلزلے کے باعث 116 سال پرانا آزادی کا مجسمہ ہوا میں جھولتا رہا.
मोदी सरकार की फिर क्रिकेट में मुदाखलत, आईपीएल में मुंतखब होने वाले बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को लीग से बाहर कर दिया। बीजेपी रहनुमा ने मुस्तफिज को एयरपोर्ट से बाहर ना निकलने देने की धमकी दी थी। मुस्तफिज को मुंतखब करने पर शाहरुख खान भारत में गद्दार करार। रवा साल का पहला सुपर मून, पाकिस्तान में 5:51 से सुपर मून का नजारा। चांद की रोशनी 99.8% तक हुई। और साल 2026 का धमाकेदार आगाज। साल की शुरुआत के साथ ही ARY फिल्म्स की नई फिल्म आग लगे बस्ती में का टीजर रिलीज। टीजर में मेगा स्टार कास्ट फहद मुस्तफा, माहिरा खान, जावेद शेख और ताबिश हाशमी बिल्कुल मुनफरिद और जबरदस्त अंदाज में नजर आ रही हैं, जो शुरू से ही शायकीन की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की ये बड़ी पेशकश आग लगे बस्ती में ईद उल फितर पर मुल्क भर के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी।